ابوالحسن کو اس سازش کا حصہ نہ بناؤ۔ آزردوخت میری جان، بغیر وجہ کے پریشان نہ ہو، دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ولی عہدی کو قبول کریں گے ان کو سازش کا مہرہ بناؤں گا، خلافت کی لذت سے دھوکہ دوں گا اور مامون کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ یقین کرو ہم سب لوگوں کی طرح اس بڑے وسوسے کے سامنے مداخلت نہیں کر پائیں گے۔ کیا یہ شخص ابوالحسن کا قریبی ساتھی ہے؟ ہاں۔ نام کیا ہے؟ خوشام ابن ابراہیم۔ کیا ابوالحسن کے اور ساتھیوں سے مختلف ہے؟ ہاں، مسلسل کسی تلاش میں ہے اور چاہتا ہے کہ ابوالحسن خلافت کو قبول کر لیں۔ کیا آج رات اسے ہمارے گھر لا سکتے ہو؟ جہاں تک میرا خیال ہے لا سکتا ہوں۔ میں انتظار کروں گی۔ اللہ کی قسم میں اب صبر نہیں کر سکتا۔ میں ہر دلیل آپ کے سامنے لاتا ہوں، آپ سے التماس کر رہا ہوں، لیکن آپ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آخری بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم اس مسند خلافت کے آپ ہی لائق ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ امور خلافت آپ ہی انجام دیں اور آپ ہی مومن کی فلاح و بہبود اور ان کی آخرت کی بہتری کی فکر کریں۔ ان لوگوں کی امید بھری نگاہیں آپ ہی کی طرف ہیں۔ ہم سب پروردگار عالم کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں خلافت سے روگردان ہوں اور اس میں کوئی بہتری نہیں دیکھتا۔ میرے عزیز چچا کے بیٹے، آپ چونکہ اپنی رائے پر محکم ہو لہذا زیادہ اصرار نہیں کروں گا، لیکن میں بھی آئندہ کی خلافت کے لیے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ ہی میرے ولی عہد ہو، تاکہ زندگی میں نہ صحیح میری موت کے بعد میری خواہش تو پوری ہو سکے۔ اے مامون، اللہ کی قسم میں نے اپنے والد سے، میرے والد نے اپنے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، اور انہوں نے رسول خدا سے سنا ہے، میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میں زہر سے مارا جاؤں گا اور مظلوم اس دنیا سے جاؤں گا۔ اس دن زمین و آسمان کے فرشتے مجھ پر گریا کریں گے اور سرزمین غریب دوس میں مجھے سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ اے رسول کے بیٹے، کس میں اتنی ہمت جو آپ کو شہید کرے؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ کون مجھے مارے گا۔ آپ ان باتوں کے ذریعے ولایت عہدی کی قبولیت سے انکار کرنا چاہتے ہو اور میری پیشکش کو ٹھکرا رہے ہو تاکہ لوگ آپ کو زاہد اور متقی خیال کریں اور ان پر یہ ظاہر ہو کہ آپ دنیا سے بالکل غافل ہو۔ اللہ کی قسم، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور دنیا کے حصول کے لیے دنیا کا سہارا نہ لیا۔ البتہ جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ کیا چاہتا ہوں؟ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے ولی عہد منتخب کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ علی ابن موسیٰ نے دنیا سے منہ نہیں موڑا بلکہ دنیا نے ان سے کرارہ کشی کر لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے خلافت کے لالچ میں ولی عہدی کے منصب کو قبول کر لیا۔ اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کیوں میرے دل کو زخمی کر رہے ہیں؟ آپ میرے قہر و انتقام سے بچے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کے ان زہریلے کلمات کو اپنے دل میں سہ رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا اس طرح کی باتیں مجھ سے کرتا تو میں ایک لمحہ بھی اس کو برداشت نہ کرتا۔ البتہ دوسروں کے مقابلے میں آپ کے جس احترام و منزلت کو میں دل میں رکھتا ہوں اس کے لیے میں اپنی گردن کو جھکاتا ہوں اور آپ سے انکساری کرتا ہوں۔ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، البتہ وہی خلافت جس کی قبولیت سے آپ نے انکار کیا ہے، اسی جہد سے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے، میری مسلمانوں کو جواب دہی بھی ہے۔ آپ چونکہ خلافت قبول نہیں کر رہے ہو لہذا آپ میری ولی عہدی کو قبول کر لیں یا تو میرے ولی عہد بن جائیں،
ورنہ میں بھی اسی راستے پر چلا جاؤں گا جس راستے پر میرے باپ دادا چلے گئے تھے، اور وہی راہ اپناؤں گا جو ہارون نے اپنائی، اور وہی تاریخ دہراؤں گا جو آپ کے والد موسیٰ ابن جعفر کے لیے رقم کی گئی۔ میری حجت تمام ہو گئی، یہی کہوں گا، بارے الہ، یہ میں ہوں جو تیرے رسول کے بیٹے کے ظلم کا شکار ہوا، اور تو خوب جانتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کیا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ کس چیز کے پیچھے ہیں؟ مومنین کی بھلائی، انصاف، عدل علی پر قائم حکومت، کئی سالوں سے یہی کلمات ان کی زبان پر ہیں۔ تو پھر خلافت کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ حقیقت جاننا چاہتی ہو تو کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ بیٹھ جاؤں؟ خلافت انہی کا حق ہے، وہی اس کے لائق ہیں۔ مامون صحیح کہہ رہا تھا، کوئی اس پر فوقیت نہیں رکھتا۔ اب کیوں قبول نہیں کرتے؟ اللہ ہی جانے۔ کل رات میں ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا، میرے سرکار، کیا یہ وہی وقت نہیں ہے جس کا آپ کو سالوں سے انتظار تھا تاکہ لوگوں کو ظلم و ناانصافی سے دور رکھ سکیں؟ غلط کہہ گیا؟ نہیں، میں نے ان سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ خلیفہ کے اصرار پر آپ کچھ نرمی اختیار کریں اور مسلمانوں کی اصلاح و بہتری میں منصب خلافت کو قبول کر لیں؟ جانتی ہو مجھے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، صرف مسکرائے اور فرمایا، ہے خوشام، کیا اس محل کی حسن و آرائش تمہاری آنکھوں کو سکون دیتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اللہ جانتا ہے۔ بتائے اس بات سے کیا مصیبت میرے سر آئی، ساری رات سو نہ سکا۔ جانتی ہو کیا مطلب تھا؟ طور طریقے کو جاننا چاہتے تھے یا انہوں نے مامون کے محل کی تعریف کی؟ اچھا، تو تمہاری نظر میں اس سوال کا کیا جواب ہے؟ اس سوال کا جواب تو بالکل واضح ہے، سکون تو یقیناً ملتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی ان تمام زیبائشوں کو دیکھ کر مسکراہٹ تک ہونٹوں پر نہ لائے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا میرے ایمان و تقوی اور پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حقیقت کہوں محترمہ، میں ابوالحسن کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، لیکن مجھے مامون کا محل بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ان کے علم و معرفت کا شیدائی ہوں، لیکن زرق و برق لباس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں حاضر ہوں کہ اپنی جان ابوالحسن پر قربان کروں، لیکن سونے کے سکوں کی جھنکار بھی سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سخت الجھن میں، اور یہ آرزو ہے، اے کاش وہ بھی دنیا اور اس کی آسائشوں کی طرف توجہ دیتے اور اجازت دیتے کہ ہم ان کے وجود اور کچھ دنیا و آخرت کی نعمتوں سے بیک وقت لطف اندوز ہوتے۔ سمجھ رہی ہوں خوشام، سمجھ رہی ہوں، تم کتنی اچھی باتیں کرتے ہو۔ میں بہت خوش ہوں محترمہ۔ بہت ہوشیار ہو۔ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم نے میری کتنی مدد کی ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھ پر بہت سے مسائل روشن ہو گئے ہیں۔ جانتے ہو کہ مجھے اب پتا چلا کہ آخر کس لیے انہوں نے علم بغاوت بلند نہیں کیا، حکومت کی تشکیل کے لیے کوشش نہیں کی اور خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہاں محترمہ، کیا یہ ساری باتیں آپ نے میرے ان چند جملوں سے اخذ کی ہیں؟ ہاں، تمہاری باتوں کے پیچھے مطالب کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے بلایا تھا، اس نے ابوالحسن کے بارے میں مجھے